بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحریک پاکستان کے ایک اہم چیپٹر خلافت موومنٹ پر بات کریں گے۔ خلافت کے ادارے کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ تعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ کے دور میں مزید مضبوط ہو گیا، جب عمر بن عبدالعزیز نے سندھ کے حکمرانوں کے نام خطوط لکھے تو سندھ کے حکمرانوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ خلیفہ کو بھی اپنا مذہبی رہنما تسلیم کر لیا۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ نے مفلس عبدی کو ہندوستان بھیجا، اپنا نائب بنا کر، گورنر بنا کر یہاں پر بھیجا، تو اس نے ابو جعفر منصور کے نام سے سندھ میں منصورہ نام کا ایک شہر آباد کیا۔ التتمش جب ہندوستان کا حکمران تھا تو اس نے خلیفہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق مضبوط کیا اور اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ تابع دار ظاہر کیا، تو خلیفہ کی طرف سے اس کے نام جو ہے وہ ایک خلعت جو ہے وہ بھیجی گئی، جس کی وجہ سے دہلی میں بھرپور جشن منایا گیا۔ محمد بن تغلق نے اپنے سکوں پر خلیفہ کا نام کندہ کروا کے اپنی محبت اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ ٹیپو سلطان جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر دباؤ ڈالنے کے لیے عثمانی خلیفہ سلطان سلیم ثالث سے ایک خط لکھوایا اور ٹیپو سلطان کے نام کہ جو فرانسیسی ہیں، جو کہ عثمانی خلافت کے دشمن ہیں، تو آپ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور جو ہے رابطہ نہ رکھیں۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلافت چاہے بنو امیہ کی تھی یا بنو عباس کی تھی یا بنو عثمان کی تھی، ان کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا گہرا جذباتی تعلق تھا اور وہ ان خلفاء کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بنو عثمان جب حکومت کر رہے تھے اور سلطنت عثمانیہ یہ کہلاتی تھی، تو اس پر جو ہے وہ زوال کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور یہ یورپ کا مرد بیمار کہلاتا تھا۔ یورپ کی قوتیں باجدید یلدرم کے دور سے ہی کوشش کر رہی تھیں کہ ترکوں کو جو ہے وہ شکست دی جائے اور کمزور کیا جائے۔ اسی لیے برطانیہ نے اور باقی یورپی طاقتوں نے مل کر اٹلی کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ جو ہے وہ طرابلس پر حملہ کرے اور طرابلس پر قبضہ کر لے، کیونکہ فرانس نے جس طرح تیونس پہ جو مسلمانوں کا ملک ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو طرابلس پہ اٹلی کو حملہ کر دینا چاہیے۔ تو اٹلی کے حالانکہ ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ برطانیہ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ نے اپنی فوجیں طرابلس کی طرف روانہ کی تو برطانیہ نے مصر سے ان فوجوں کو گزارنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس طرح طرابلس میں عثمانیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اسی طرح یونان نے بلغاریہ اور سربیا کے ساتھ مل کر ترکوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کر لیا۔ یہ تو ترکوں کا جو ہے وہ کمال تھا کہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے ذریعے اس اتحاد کو توڑ دیا، اس کو ناکام بنا دیا۔ انہی دنوں جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد بلکان کی جنگیں شروع ہو گئیں اور ترکی کے جو علاقے تھے بلکان کے، ان پر جو ہے وہ یونان کی طرف سے حملہ شروع کروا دیا گیا اور باقی قوتیں جو تھیں انہوں نے یونانی فوجوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ترکی کو نقصان پہنچایا۔ لیکن ایڈریانوپل کی فتح جو تھی وہ ترکوں کے حصے میں آئی۔ ایڈریانوپل کی فتح پر قیصر جرمنی جو تھا، قیصر جرمنی کا، اس نے ترک خلیفہ جو تھے سلطان محمد خامس، انہوں کو مبارکباد بھیجی اور خوشی کا اظہار کیا، تو ترکوں کے جرمنی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو برطانیہ نے پہلے تو کوشش کی کہ ترکی جو ہے یا سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے، لیکن جس طرح برطانیہ کا ماضی رہا تھا کہ اس نے طرابلس کی جنگ میں جس طرح فوجوں کو، عثمانی فوجوں کو گزرنے نہیں دیا تھا مصر سے،
اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ یونان اور اٹلی کو بھی جو ہے وہ عثمانیوں کے خلاف ابھارتا رہا تھا، تو عثمانیوں کے دلوں میں برطانیہ کے خلاف نفرت تھی، اور جرمنی سے جو ہے وہ ایک اچھے تعلقات تھے، تو سلطنت عثمانیہ نے اس فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس طرح ایک فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو گئی، اتحادی اور محوری طاقتوں کے درمیان یہ جنگ جو ہے وہ 4 سال تک جاری رہی، جس میں سلطنت عثمانیہ کو، جرمنی کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ محوری طاقتیں جو تھیں وہ شکست کھا گئیں۔ چونکہ ان دنوں سعودی عرب جو اب بھی ایک سعودی عرب کے نام کا ملک نہیں تھا، اور یہ مکہ اور مدینہ یہ سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے، اور یہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے، تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کہیں اتحادی فوجیں ان مقدس مقامات کو نقصان نہ پہنچائیں، یا خلافت کے ادارے کو نہ ختم کر دیں، یا خلیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو جذبات تھے جو خلیفہ کے ساتھ اور خلافت کے ساتھ اور ان مذہبی مقامات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک بہت زیادہ بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ مارچ 1919 میں جان محمد چھوٹانی صدر بن گئے، اور مولانا شوکت علی جوہر سیکرٹری بنے، اور اس طرح ایک خلافت کمیٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اس خلافت کمیٹی نے 24 نومبر 1919 کو دہلی میں اپنا پہلا باقاعدہ اجلاس بلوایا، جس میں گاندھی جی، موتی لال نہرو اور مدن موہن مالویہ نے بھی شرکت کی۔ اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے، اور برطانوی حکومت جو تھی ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور خلیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور خلافت کا ادارہ قائم رہے، اور ترکی کو ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ اسی طرح دسمبر 1919 میں ایک بار پھر امرتسر میں اس اجلاس بلایا گیا، جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنما بھی شامل ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر انہی دنوں جو ہے وہ جیل سے رہا ہو کر یہاں پہنچے، اور انہوں نے بھی اس امرتسر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک وفد جو ہے وہ بھیجا جائے، انگلستان بھیجا جائے، جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر کریں گے، اور ساتھ جو ہے وہ حسن محمد حیات جو تھے ان کو جو ہے وہ سیکرٹری بنایا گیا۔ سید سلیمان ندوی اور مشیر حسین قدوائی اور مولوی ابو القاسم یہ بطور ممبر، شعیب قریشی یہ ان دنوں لندن میں تھے، اور طے ہوا کہ جب یہ جائیں گے تو وہ بھی اس کے ممبر بن جائیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک وفد ترتیب دیا گیا۔ یہ وفد جو ہے وہ مارچ 1920 میں لندن پہنچا، اور یہاں پہ جا کے اس نے لندن میں جا کے مسلم آؤٹ لک کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا، جس میں وفد جو ہے وہ اپنی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ تحریر کیا کرتا تھا۔ سید سلیمان ندوی جو تھے وہ خلافت کے جو مذہبی پہلو تھے ان پر جو ہے وہ اس میں آرٹیکلز لکھا کرتے تھے۔ اس طرح تمام ممبران نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، اپنا کام سنبھال لیا۔ اس وفد نے برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ جارج سے بھی ملاقات کی، اور انہیں مسلمانوں کے جو جذبات تھے اس خلافت کے حوالے سے، اور یہ تحریک خلافت جو چل رہی تھی، اس کے مطالبات لارڈ جارج کے سامنے رکھے، لیکن لارڈ جارج نے جو ہے وہ انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کیا، اور ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جب اطلاعات پہنچی ہندوستان میں تو یہاں پر یوم غم منایا گیا۔ 19 مارچ 1920 کو یہاں پہ یوم غم منایا گیا، احتجاج کیے گئے، ہڑتال کی گئی، جلسے جلوس کیے گئے۔ انہی دنوں جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اگست کے مہینے میں معاہدہ سیورے سامنے آ گیا، جس میں انتہائی ذلت آمیز شرائط ترکی کے اوپر لاگو کر دی گئیں۔ تو ترکی کو انتہائی ذلت آمیز شرائط کا پابند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں نے یہاں پر فیصلہ کر لیا کہ جی ہم جو ہے وہ انتہائی اہم اقدام بھی اگر ہمیں اٹھانا پڑا تو ہم ان مطالبات کے منظور کروانے کے لیے اٹھائیں گے۔ ادھر ترکی میں حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے کہ یونان کی فوجیں ترکی کے علاقے سمرنا میں داخل ہو گئیں،
اور وہاں پہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ قتل عام شروع کر دیا، کیونکہ یونان کچھ بہت سارے یونانی جو بہت عرصے سے ترکی میں رہ رہے تھے، انہوں نے یونانی افواج کا استقبال کیا اور یونانی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمان ترکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ یا ترک فوجیں جو تھی وہ تو خارجہ محاذ پر لڑ رہی تھیں، تو ایسے میں جو یورک علی ایفی نام کا ایک آدمی جو ڈاکو تھا، یورک علی ایفی جو ایک ڈاکو تھا اور بدنام تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو اس مشکل وقت سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس نے 50 سے زائد اپنے ساتھی اکٹھے کیے اور ہتھیار اٹھائے اور یونانیوں کو جو ہے وہ شکست دینے کے لیے ان پر حملے شروع کر دیے۔ ایسے میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا اور یونانی افواج کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ تو یہ جب خبریں آنا شروع ہوئیں اور یونانیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ مار پڑنا شروع ہوئی، تو مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے وہ سامنے آیا اور اس نے مجلس ملی کبیر کے نام سے ایک جو ہے وہ قومی اسمبلی گویا کہ قائم کر لی اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ خلیفہ سے کے پیرالل یعنی ایک حکومت قائم ہو گئی اور فیصلے جو ہے وہ ان مضبوط بنیادوں پر کیے جانے لگے۔ تو ان خبروں کے بعد ہندوستان میں بھی جو ہے وہ بہت اہم سٹیپ اٹھایا گیا اور ہندوستان میں ترکوں کے حق میں مظاہروں میں شدت ایک طرف تو آ گئی، ساتھ ہی ترک موالات کی تحریک شروع ہو گئی، تحریک عدم تعاون یا نان کوآپریشن موومنٹ شروع ہو گئی، اور کانگریس کے لیڈر خاص طور پہ موہن داس کرم چند گاندھی جو ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور بہت اہم فیصلے کیے گئے کہ ایک تو جو حکومت نے خطابات دیے تھے، القابات جو دیے تھے ہندوستانیوں کو، مثلا شمس العلماء کا یا سر کا خطاب، اس طرح کے جو اہم خطابات تھے وہ واپس کر دیے جائے، اور ساتھ ہی وہ ادارے جو گرانٹ لیتے ہیں انگریزوں سے وہ گرانٹ واپس کر دی جائے، اور نوکریوں سے استعفے دے دیے جائیں، طلبہ و طالبات جو ہیں وہ تعلیم کو چھوڑ دیں اور احتجاجی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ تو اسی لیے اس پر عمل کرنے کے لیے مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے وہ علی گڑھ کا بھی دورہ کیا اور علی گڑھ کی انتظامیہ کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور اس تحریک کا حصہ بن جائیں اور انگریزوں سے تعلق توڑ دیں، لیکن علی گڑھ والوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے اس کے مقابلے میں جامعہ ملیہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح بنارس میں جو ہندو کالج تھا ان پر بھی اس تحریک کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، انہوں نے بھی جو ہے وہ انگریزوں سے تعلق ختم نہیں کیا۔ بہرحال یہ تحریک عدم تعاون کی تحریک جو ہے وہ بڑی جذباتی تحریک تھی، سینکڑوں مسلمان نوجوانوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، لوگوں نے استعفے دے دیے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور تحریک شروع ہو گئی جسے ہم تحریک ہجرت کہتے ہیں۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، یہاں اب رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دارالاسلام کی طرف چلے جائیں، اور دارالاسلام ان کے نزدیک کیا تھا؟ افغانستان۔ تو بڑی تعداد میں مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے یہاں سے ہجرت شروع کر دی، اپنا گھر بار بیچ دیا اور افغانستان چلے گئے۔ شروع میں تو افغانستان کے حکمرانوں نے ان کو آنے دیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان کے مسلمان افغانستان میں آ رہے ہیں تو افغانستان پر بڑا بوجھ پڑے گا، چنانچہ انہوں نے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے وہ سرحدیں بند کر دیں اور مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو افغانستان میں داخل نہیں ہونے دیا، جس سے تحریک ہجرت کو بہت ہی شدید نقصان پہنچا۔ مالابار ڈسٹرکٹ میں موپلا بغاوت ہو گئی۔ موپلے جو تھے عرب مسلمان تھے اور جہاں پہ رہ رہے تھے اور بڑے جذباتی تھے، انگریز چاہتے تھے کہ کہیں یہ جو خلافت کی تحریک ہے یہ مالابار میں نہ شروع ہو جائے، موپلوں تک نہ آ جائے۔ مالابار جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تھا مدراس کا، تو یہاں پہ موپلے بڑی تعداد میں مسلمان آباد تھے اور بڑے جذباتی تھے، لیکن بالآخر یہ تحریک جو ہے وہاں پر بھی پہنچ گئی، اور جب مولوی محمد یعقوب
محمد حسن یعقوب مولوی کو، جو موپلوں کے لیڈر تھے، جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو موپلوں نے بغاوت کر دی۔ اس طرح اگست 1921 میں جو ہے وہ موپلوں کی بغاوت میں بہت ہی زیادہ تیزی آ گئی، یہاں تک کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ پورا علاقہ انگریزوں کی عملداری سے نکل گیا ہے۔ موپلوں نے ریلوے لائن کی پٹڑیاں توڑ دیں، تاریں کاٹ دیں اور پورا نظام جو حکومت کا تھا وہ مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس میں تقریباً 2300 کے قریب موپلو ہلاک ہوئے، تقریباً 5000 کے قریب گرفتار ہوئے۔ تو یہ ایک تحریک خلافت کا یہ بھی ایک بہت عروج تھا، یعنی مالابار ڈسٹرکٹ میں جو موپلوں کی بغاوت ہوئی۔ یہ تحریک بڑے عروج پر جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ترک جو تھے وہ اپنے علاقے تو ان سے چھن رہے تھے، لیکن انہوں نے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال پاشا نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم وہ علاقے جو اصل ترکی کے علاقے ہیں ان کو تو بچا لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ یونانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ شروع کی اور جنگ سکاریہ میں یونانیوں کو شکست ہوئی۔ اس طرح کچھ نہ کچھ یعنی خوشی کی خبریں، کامیابی کی خبریں ہندوستان تک پہنچنا شروع ہو گئیں۔ 4 فروری 1922 کا دن اس تحریک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا، جب فرخ آباد میں جو گورکھپور کا علاقہ ہے، فرخ آباد میں گورکھپور کے علاقے کا ایک قصبہ تھا چوری چورا، وہاں پر ایک احتجاجی جلوس نکل رہا تھا جس نے راستے میں آنے والے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، جس میں 21 سپاہی جو تھے وہ زندہ جل گئے۔ یہ تشدد کی جب خبریں پہنچی گاندھی تک تو گاندھی جی نے کہا کہ یہ تحریک چونکہ اب تشدد کا شکار ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس تحریک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اور تحریک عدم تعاون، چونکہ گاندھی جی اس کے بڑے لیڈر تھے، وہ چلا رہے تھے، تو انہوں نے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اب تحریک عدم تعاون کا چونکہ تحریک خلافت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق تھا، تحریک عدم تعاون کے ختم ہونے سے تحریک خلافت میں بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ مزید جب 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ہی خلافت ہی کے خاتمے کا اعلان کر دیا تو اور اس کے جگہ پہ جمہوری حکومت لے آئے، تو ہندوستان میں تحریک خلافت کے مزید جاری رہنے کا جواز ختم ہو گیا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس کے ایک بہت ہی اہم باب تحریک خلافت پر بات کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں مقامات مقدس جو تھے وہ ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی، اسی طرح جو ہے وہ خلافت کا ادارہ جو قائم رکھنے کا جو مطالبہ تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور خلافت بھی ختم ہو گئی، لیکن وہ خود ترکوں نے ختم کی۔ اور ایک مطالبہ تھا کہ ترکی کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، وہ ٹکڑے بھی ہوئے اور سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر جو ہے وہ ایک کمزور اور ایک چھوٹا ملک رہ گیا۔ تو اگر آج کی ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔